نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہم نے نجاست کی ساری قسموں کے بارے میں سن لیا، طہارت کی ساری قسموں کے بارے میں سن لیا، تو آج ہم یہ جانیں گے کہ جب نجاست کی ساری قسموں میں سے کوئی قسم آپ کے جسم پر لگے یا آپ کے کپڑے پر لگے یا آپ کے یوز وغیرہ کے کسی کپڑے پر لگے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، پچھلی ویڈیو سے ہم نے جانا کہ بالآخر نجاست کی 4 قسمیں بنتی ہیں: نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ تو 4 قسمیں بنی، تو پاک کرنے کے طریقے بھی 4 بیان کیے گئے۔ پہلے 2 طریقے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو پہلے 2 طریقے یہ ہیں کہ پہلا حکم، پہلا طریقہ کہ اگر نجاست چاہے غلیظہ ہو چاہے خفیفہ ہو، اگر وہ گاڑی ہوگی، جیسا کہ گوبر، پخانہ وغیرہ، لیت وغیرہ، اگر وہ گاڑی ہوگی اور آپ کے کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے، جیسے اس جگہ پر آستین وغیرہ پر لگ جائے، تو پھر آپ اس کو دھوئیں گے، اور دھونے کا پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے دھوتے وقت جب تک آپ کا ظن غالب، آپ کا گمان اس بات کی گواہی نہ دے کہ اس میں سے نجاست زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، اس وقت تک آپ اس پر پانی بہاتے رہیں گے۔ تو جب آپ کا ظن غالب، آپ کا گمان اس بات کی گواہی دے دے کہ اب اس میں سے نجاست ختم ہو چکی ہے، پھر اس پر پاکی کا حکم لگا دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی صورت اس وقت کی کہ جب نجاست گاڑی ہو، دلدار ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست چاہے خفیفہ ہو چاہے غلیظہ ہو، وہ رقیق ہو، لیکویٹ ہو، پتلی ہو، پھر اگر وہ آپ کے کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو پھر اس کو آپ 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ جی ہاں، 3 مرتبہ دھونا ہے، اور اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ اس کو دھوئیں گے تو آپ دھونے کے بعد اس کو نچوڑیں گے، اور اپنی طاقت بھر، جتنی آپ میں طاقت ہے اتنی طاقت لگا کر اس کو نچوڑیں گے کہ اس میں سے سارے قطرات آپ نکال دیں۔ پہلی مرتبہ اس طرح دھونے کے بعد نچوڑنا، دوسری مرتبہ بھی اسی طرح دھونے کے بعد طاقت کے مطابق نچوڑنا، تیسری مرتبہ بھی دھونے کے بعد طاقت کے مطابق نچوڑیں گے۔ جب تیسری مرتبہ طاقت کے مطابق نچوڑیں گے، سارے قطرات نکل جائیں گے، تب اس پر پاکی کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اور کبھی کبھار ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ جس کو نچوڑنے کی حاجت بڑی مشکل سے آتی ہے کہ آپ اس کو نچوڑ نہ سکیں، جیسا کہ کارپیٹ، گدا وغیرہ، تو اس کو نچوڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا حکم یہ ہے جیسے کہ کسی کونے پر، گدے پر کسی بچے وغیرہ نے پیشاب کیا ہے، تو آپ اس جگہ کو 1 مرتبہ دھوئیں، پھر اس کو ٹنگا دیں، لٹکا دیں اس جگہ کو کہ ادھر سے جتنے قطرات تھے وہ سارے نکل جائیں۔ جیسے ہی سارے قطرات نکل جائیں، اس کے خشک ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی پہلی مرتبہ دھونے کے بعد سارے قطرات نکل جائیں، آپ دوسری مرتبہ بھی دھوئیں، دوسری مرتبہ قطرات نکل جائیں سارے، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں، پھر تیسری مرتبہ دھونے کے بعد جیسے ہی قطرات نکل جائیں گے سارے کے سارے، تو پھر اب اس پر پاکی کا حکم لگا دیا جائے گا۔ تو پہلی 2 صورتیں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے ساتھ جو تعلق رکھتی تھی وہ ہم نے بیان کر دی۔ آخری 2 صورتیں بنتی ہیں حدث اصغر کے ساتھ اور ایک حدث اکبر کے ساتھ۔ تو جس پر حدث اصغر لاحق ہوتا ہے، ہم نے پیچھے سنا تھا کہ حدث اصغر اس شخص پر لاحق ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس پر وضو کرنا فرض ہے، لہذا اس کی جو طہارت ہے وہ وضو سے ہی ہوگی۔ تو جو شخص جس پر حدث اصغر لاحق ہوا ہو، وہ وضو کے تمام ارکان، وضو کے تمام فرائض بجا لائے، جو 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں، تو پھر اس شخص سے حدث اصغر کا ازالہ ہو جائے گا اور اس کو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ چوتھی صورت، جس پر حدث اکبر لاحق ہوا ہو، یعنی جس شخص پر غسل کرنا فرض ہو، تو پھر وہ غسل کے 3 فرائض بجا لائے۔ جب وہ ان کو بجا لائے گا، ان کو اچھے طریقے سے ادا کر لے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ اس بندے نے حدث اکبر سے خلاصی حاصل کر لی۔ تو یہ 4 نجاست جو آخری بنتی ہیں، ان کے 4 طریقے پاک کرنے کے ہم نے سن لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کو یاد رکھنے کی، دین احکام پر عمل کرنے کی، صاف ستھرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔